Assalamu alaikum. So, after a very long time, I'm coming back on the video. So, I'm so sorry for that because I remain very busy in that time. میں بیسکلی لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی تو ایئر کارگو کچھ بیسکس میں بتا رہا تھا کہ مطلب کس طریقے سے ایک عام شہری اپنے کارگو کے لیے چیزوں کو مینج کر سکتا ہے، جس میں نے کسٹم کلیئرنس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا، جس کے اندر میں نے ایئر ویبل کیسے آپ کو آبٹین کرنا ہے، ایئر ویبل کسے کہتے ہیں. تو میں تھوڑا سا ریکیپ دوبارہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے کوئی ایک پیسنجر ٹریول کرتا ہے ایک شہر سے دوسری شہر، تو اس کو ایک ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم کوئی کارگو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اپنا ایک ایئر ویبل چاہیے ہوتا ہے، جو کہ سملر لائک اے ٹکٹ ہوتا ہے. اس کا ایک پریفیکس نمبر ہوتا ہے، ہر ایئر لائن کا اپنا پریفیکس نمبر ہوتا ہے، جس کا نمبر وہ 3 لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے. وہ ہر ایئر لائن کا مخصوص ہوتا ہے اور اس کے اوپر بیس کر کے ایئر ویبل ایشو ہوتا ہے. ایئر ویبل ایشو کرنے کے لیے انٹرنیشنل فارورڈنگ میں آپ کو کسی آیاٹا کارگو ایجنٹ کا سہارا لینا پڑتا. آپ کو انٹرنیشنل شپمنٹ کے موومنٹ کے لیے، چاہے وہ آپ کی پرسنل افیکٹ میں آتی ہو یا چاہے وہ کوئی ایکسپورٹ کارگو میں آتا ہو، اس کے لیے ایئر ویبل آبٹین کرنا، حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ایئر ویبل کے اندر کچھ خاص جگہیں ہوتی ہیں جن کو پر کرنا پڑتا ہے، جیسے شپر کا نام ڈالنا پڑتا ہے. شپر وہ ہوتا ہے جس کا سامان ہوتا ہے، جس کا مال ہوتا ہے، جو کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا ہے. اور دوسرا اس میں کنسائنی کا نام آتا ہے. کنسائنی اسے کہتے ہیں جو کہ سامان کو ریسیو کرتا ہے. اور یہ ڈور ٹو ڈور کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ہم جب ایک سامان کو ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک لے کے جاتے ہیں، تو جب آپ اپنے سامان کو ایئرپورٹ پہ لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو کسٹم سے کلیئر کرتے ہیں. اینٹی نارکوٹک فورس سے آپ کلیئر کرتے ہیں. اینٹی نارکوٹک فورس اگر کسی اینٹی نارکوٹک فورس اور کسٹم جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں وہ اگر اس کو کلیئر کر دیتی ہیں تو اس کے بعد اس کو سکیننگ کے ذریعے سے گزارا جاتا ہے، جو کہ ایئر لائن پرووائڈڈ فیسلٹی ہوتی ہے. ایئر لائن آپ کو ایک فیسلٹی دیتی ہے جہاں پہ آپ اپنا کارگو اور اس کے سارے ڈاکومنٹس جو کہ اپرووڈ ہیں اب، یعنی کہ کلیئر ہونے کے بعد اس کے اوپر سٹیمپس لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ کا سگنیچر ہوا ہے. اس سگنیچرز اور سٹیمپ کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جی ڈی، گڈ ڈکلیریشن فارم ایک ہوتا ہے جو کہ آپ کو کسٹم کلیئرنس ایجنٹ دے گا. ایئر ویبل آپ کو کارگو ایجنٹ دیتا ہے، اور جو کسٹم فارم ہے جس کے اوپر کسٹم کلیئرنس ہوتی ہے وہ آپ کو کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ دیتا ہے. تو یہ دو ایجنٹ بیسکلی اس میں انوالو ہوتے ہیں. سوری، میں شروع میں مینشن کرنا بھول گیا تھا. تو وہ آپ کو جب کلیئر فارم کے ساتھ اور اسی ایئر ویبل کے اوپر کسٹم کا اور این ایف کا ایک مہر ہوتی ہے، سٹیمپ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ سگنیچر ہوتے ہیں، وہ اس ایئر ویبل اور اس جی ڈی کو لے کر وہ جاتے ہیں اور ایئر لائن کے ریپرزنٹیٹیو کو ہینڈ اوور کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کارگو ان باؤنڈیڈ ایریا میں پڑا ہوا ہے اور اس کو آپ باؤنڈیڈ ایریا میں شفٹ کر دیں. ان باؤنڈیڈ ایریا وہ ہوتا ہے جہاں پہ ہر بندے کی اپروچ ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ ہر کوئی انسان جو کہ مطلب کارگو گیٹ سے ان ہوتا ہے اور اس کو ان ہونے دیا جاتا ہے وہ جا سکتا ہے. جبکہ باؤنڈیڈ ایریا میں صرف مخصوص لوگوں کا داخلہ الاؤ ہوتا ہے، باقی لوگ ممنوع ہوتے ہیں. وہاں پہ وہ لوگ جا سکتے ہیں جو کہ ایئر لائن کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، ان کے پاس ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا کارڈ ہوتا ہے اور وہ کارڈ مختلف ایجنسیز سے اپرووڈ ہوتا ہے. ان کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے ان کے پاس، ان کا بیک گراؤنڈ ان کے پاس نوٹ ہوتا ہے. تو صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو کہ جن کی ڈیوٹی ہو اور جن کے پاس پاسز ہوں، ایئرپورٹ پاسز ہوں. وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کے وہ کارگو کو پہلے تو باؤنڈیڈ اور ان باؤنڈیڈ ایریا کے بیچ میں ایک اسکیننگ مشین پڑی ہوتی ہے بڑی ساری. اس اسکیننگ مشین میں آپ کا سامان رکھا جاتا ہے، وہ دوسری طرف جاتا ہے. اسکیننگ مشین پہ ایک اسکینر آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کو ایگزامن کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایکسپلوزیو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اینٹیکس نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ممنوع چیز نہیں ہے جیسے کہ منشیات نہیں ہے یا اس ٹائپ کی کوئی چیزیں ہیں، وہ اس کے اندر نہیں ہے. وہ اس کو الاؤ کرتا ہے، اندر لے کے جاتا ہے. اندر جانے کے بعد وہ ایئر لائن کی پراپرٹی ہو جاتی ہے اور ایئر لائن کی رسپانسبلٹی میں آ جاتی ہے. پھر یہاں سے پروسیس شروع ہوتا ہے اس کی فارورڈنگ کا. تو فارورڈنگ اس کی ایسے ہوتی ہے کہ آپ اسی سامان کو اٹھاتے ہو
اور پھر جو ریلیونٹ فلائٹ ہوتی ہے جس کے اوپر اس کی بکنگ ہوتی ہے وہ ایئر وے بل جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا، تو ایئر وے بل کے انڈر ایک بکنگ کریٹ ہوتی ہے ایئر لائن کے سسٹم کے اوپر، جو کہ ایئر لائن ریپرزنٹیٹیو کریٹ کرتے ہیں. وہ آپ کا سامان جاتا ہے جہاز پہ اس کو لوڈ کیا جاتا ہے. جو اس کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، فار ایگزامپل آپ ایک شپمنٹ دے رہے ہیں، وہ عمان ایئر کے اوپر جا رہی ہے. عمان ایئر کے ریپرزنٹیٹیو کو آپ شپمنٹ دیتے ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ، وہ اپنی فلائٹ کے اوپر اس کو لوڈ کرتے ہیں اور وہ عمان چلا جاتا ہے، کیونکہ ہب ان کا عمان ہے، مسقط ہے، تو مسقط میں چلا جاتا ہے. مسقط سے پھر جو ان کی آنورڈ فلائٹ ہوتی ہے، لیٹس سپوز دا شپمنٹ از گوئنگ فار لندن، تو وہ لندن کی فلائٹ پہ اس کو ڈال دیں گے، جو وہاں سے جو بھی اویلیبل فلائٹ ہوگی اس کے اوپر ڈال دیں گے. اور یہ پیسنجر فلائٹ ہوتی ہے موسٹلی، تو وہ آپ کو وہاں پہ لندن پہ ایئرپورٹ پہ جب پہنچ جاتی ہے، تو وہاں پہ جو عمان ایئر کا ریپرزنٹیٹیو ہوگا وہ آپ کو کانٹیکٹ کرے گا اور آپ کو کہے گا کہ آپ کا کارگو ارائیوڈ ہو گیا، آپ آ کے اپنا کارگو ریسیو کر سکتے ہیں. آپ جائیں گے اور اپنے کارگو کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں کی جو گراؤنڈ ہینڈلنگ ایجنسی ہوتی ہے یا جو بھی ریپرزنٹیٹیو آفس ہوتا ہے اس ایئر لائن کا، آئی مین وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ عمان ایئر، تو ہم نے عمان ایئر کو سیمپل کے طور پہ لیا ایگزامپل میں. تو عمان ایئر کے ریپرزنٹیٹیو کے آفس پہ جائیں گے اور آپ اپنا ایئر وے بل جو کہ آپ کے شپر نے آپ کو بھیجا ہوگا لندن میں، جو کہ کنسائنی ہے، کنسائنی اپنا بل لے کے جائے گا، اس کو دکھائے گا کہ جی یہ میرا بل ہے، یہ میرا سامان آیا ہوا ہے اور آپ نے مجھے کال کی تھی، یہ میرا نمبر ہے، یہ میرا کارڈ ہے، یہ میرا آئیڈینٹی ہے. وہ آپ کو ایک ڈیلیوری آرڈر ایشو کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈی او. اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں، وہ آپ سے وہ وہاں پہ لے لے گا اور آپ کو ڈیلیوری آرڈر ایشو کرے گا. ڈیلیوری آرڈر کو آپ لے کے جائیں گے، وہاں کی جو اتھارٹی ہے، کسٹم اتھارٹیز ہیں یا دوسری جو بھی ہر ایئرپورٹ پہ ہر ملک کے اپنے ہر کنٹری کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں، وہ اپنے قوانین کے حساب سے آپ کے کارگو کو ڈیل کریں گے، اس کو کلیئر کرائیں گے، اپنے اس کو چیک کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ان کا جو بھی پروسیس ہوگا وہاں پہ وہ اس کو کر کے، اگر کوئی ڈیوٹیز ہیں اس کے اوپر تو وہ آپ کو پے کرنی پڑتی ہیں، اگر نہیں ہیں تو فری آف کاسٹ آپ کو وہاں سے دے دیں گے. لیکن جو ایجنٹ وہاں پہ آپ کا کارگو کلیئر کر رہا ہوگا تو وہ بیسکلی آپ کے کارگو کو صرف کلیئر نہیں کر رہا، بلکہ وہ کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ کہلاتا ہے. تو وہ آپ کے کارگو کو کلیئر کر کے نکال کے وہ آپ کو ہینڈ اوور کرے گا، جس کی وہ آپ سے فیس چارج کرے گا. اب وہ کارگو آپ نے اٹھایا، اپنے گاڑی میں ڈالا اور آپ چلے گئے. تو یہ ایک پروسیس میں نے ایئر کارگو کا شاید پچھلی دفعہ بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بتایا تھا، اس دفعہ میں ذرا کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. نیکسٹ ٹائم میں آپ سے جو بائی سی کارگو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا. اور جو مجھ سے کوئی سوالات ہیں آپ کے تو آپ یہاں پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں کوئی مطلب یہ جو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس میں کوئی میرا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی پیسے کماؤں. میرا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس آئے لوگوں کے پاس اور لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کس طریقے سے بائی ایئر کارگو کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر تو وہ ایکسپورٹر کا سامان ہے تو ایکسپورٹر کو تو سارا پروسیس پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عام شہری ہے جس کا سامان ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا، تو وہ ایئرپورٹ پہ جائے، وہ وہاں پہ کلیئرنگ ایجنٹ کے ساتھ ملے اور کسی بھی کلیئرنگ ایجنٹ سے مطلب ڈسکس کرے کہ یہ میرا سامان ہے. تو پاکستان میں نارملی جو کلیئرنس ہوتی ہے وہ 5,000 سے لے کر 10,000 فی شپمنٹ کے بیچ میں ہوتی ہے، بیکاز اس میں آپ کی کبھی کبھی آپ کا کارٹن پھٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو ریپیئرنگ کرنی ہوتی ہے، اس کو ری پیکنگ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اپنے فیسز ہوتے ہیں جو کہ کسٹم کو بھی دینے ہوتے ہیں. اے این ایف کے بھی کچھ چارجز آئی تھنک ہوتے ہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے اس کا، بٹ وہ آپ سے ٹوٹلی ایک چارج لے لیں گے جو کہ ایک شپمنٹ کے اگینسٹ 5 سے 10,000 کے بیچ میں لیے جاتے ہیں، جو کہ میرا ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے یہاں پہ لوگوں سے چارج کیا جاتا. اس کے علاوہ وہ آپ کا کارگو جو ہے تو اس کو وہ کہلایا جائے گا، ایکسپورٹ کارگو نہیں کہلایا جائے گا، اس کو کہتے ہیں پرسنل افیکٹ. پرسنل افیکٹ کے اندر آپ کوئی بھی نئی اشیاء یا کمرشل اشیاء نہیں بھیج سکتے، بلکہ جیسے آپ کے کوئی یوزڈ کپڑے ہیں یا کوئی آپ کے جوتے ہیں یا کوئی کچھ بھی سامان ہے جو آپ کے گھر کے یوز میں ہے اور آپ اس کو کسی دوسری جگہ بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں اس کے اندر. تو پرسنل افیکٹ میں آپ کریں گے جو بھی آپ کا سامان ہوگا. اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے ساتھ مطلب جب وہ خود ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ لے جائیں، وہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہوتا ہے. تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے دے کے ایکسیس بیگیج چارجز ہوتے ہیں وہ دے کے آپ اس کو کر سکتے ہیں. بہرحال میں نے جو آج تک ایکسپیرینس کیا تو پرسنل افیکٹ میں آئی مین
کوئی 50 کے جی بھیجتا ہے، کوئی 100 کے جی بھیجتا ہے، لیکن ایئر لائن کا ریٹ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سامان کم ہے تو اس کا ریٹ پر کے جی زیادہ ہوگا، اگر آپ کا سامان زیادہ ہے تو پھر اس کا پر کے جی ریٹ کم ہوگا. تو یہ ایک آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ جتنا زیادہ سامان ہوگا تو اتنا ہی آپ کا ریٹ اچھا آئے گا. سو جب بھی اگلی دفعہ آپ کبھی کارگو اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں تو کوشش کریں کہ وہ 100 کے جی ہو. تو 100 کے جی پہ آپ کو بہت اچھی بچت ہو سکتی ہے، جبکہ 20 کے جی 30 کے جی کے اوپر آپ کو بچت نہیں ہو سکتی. تو چھوٹی شپمنٹ جیسے 2 کلو 3 کلو 4 کلو، اس کے لیے لوگ زیادہ تر یا تو کوریئر کمپنیز کو یوز کرتے ہیں یا پھر ڈور ٹو ڈور. کچھ کمپنیز پاکستان میں جگہ جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ کچھ لیگل ہیں، کچھ انلیگل ہیں. تو لیکن کام وہ بھی کرتے ہیں، وہ انلیگل والے بھی بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ پاکستان کا کرائٹیریا آپ اس کو مطلب کبھی بھی منع نہیں کر سکتے. بٹ یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو. میرا خیال میں ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.